اب ہمارے بیچ میں جو ہے عالی جناب عزت مآب سید صفدر حسین زیدی صاحب ہیں، حضرت مولانا انوار احمد قاسمی صاحب ہیں اور محفوظ الحسن خان صاحب ہیں، اور اس کے بعد میں آبھار ویکت کریں گے عالی جناب مولانا حسن اکبر صاحب۔ تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آواز دے رہا ہوں، اسی شعر کے ساتھ کی کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ تو بہت ہی ادب کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں عالی جناب عزت مآب سید صفدر حسین زیدی صاحب کو، آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں تقریباً بہت کچھ ہوئیں اور سب نے اپنے اپنی مقام پر بہتر باتیں کہیں، لیکن جس عظیم ذات کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جونپور شہر میں غریبوں کی تعلیم جو اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہتے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ انگلش میڈیم تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ 10-20 ہزار کمانے والے بھی انگلش ایجوکیشن دلانے میں ان کے لیے بڑی پریشانی تھی، تو تقریباً 10-15 برس پہلے ہم نے ایک لیٹر لکھا وہاں لندن میں کہ بھئی یہاں جونپور پہ بھی کیوں نہیں نظر کی جا رہی، جبکہ لکھنؤ وغیرہ تمام لوگ پڑھا رہے ہیں، اور لیٹر لکھ کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھیجا۔ خاموش ہو گئے، ہم نے کہا ہو سکتا ہے لیٹر یہ کہیں ڈال دیا گیا ہو کوڑے خانے میں، لیکن 2-3 مہینے کے بعد ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا فون میرے پاس آیا کہ آپ اگر وقت ہو تو ایک دن کے لیے ہم آپ میٹنگ رکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ گئے ہم وہاں، آپ یقین نہ کریں گے، انہوں نے ٹرین پوچھ دیا تھا اور وہ اسٹیشن پہ ملے ہم کو، لینے کے لیے وہاں چلے آئے۔ میں تھرا گیا کہ میری حیثیت کیا، میری وقت کیا، لیکن لینے کے لیے چلے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ لیٹر میرا دکھایا کہ یہ لیٹر آپ نے کہیں بھیجا تھا۔ ہم نے کہا جی ہاں، جونپور میں بہت سے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے ہم نے بھیجا تھا۔ کہا تو ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، ہمارے پاس سے لیٹر بھیجا گیا اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو آپ مجھے ایک بہتر انسان تلاش کے دے دیجئے جو پورے ضلع کی کیا کہتے ہیں انکوائری کر سکے، کہاں کہاں لوگ غریب ہیں۔ تو ہم نے علی شبر صاحب مرحوم کے بیٹے جناب کیفی صاحب کو حوالے کیا، اور انہوں نے پورے ضلع کی انکوائری کی، ان کو انہوں نے تنخواہ بھی دی جو کچھ دینا تھا۔ انکوائری کرنے کے بعد جب پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک الگ الگ اسکولوں میں اگرچہ آنے والے اور پڑھوانے والوں کو جتنا ٹینشن ہوتا ہے اتنا پڑھنے والوں کو کوئی ٹینشن نہیں۔ پڑھنے والے اپنے اطمینان سے نہیں پڑھا، نہیں لے رہے ہیں، دیکھ لیں گے، کیا کر لیں گے، طرح طرح کی باتیں رہتی تھیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ 400-450 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اگر 450 کے گارجین یہاں تعزیت میں آ جاتے تو ایسا احساس ہوتا کہ ہاں ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، ہاں ہم نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہمارے وسیع صاحب نے کہ مشن آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ یقین مانیں جب مشن آگے بڑھانے والوں کو حوصلہ دینے والوں کا یہ حال ہے تو آگے کیسے مشن آگے بڑھے گا؟ اب آپ سوچیں کہ انعام کی تقسیم کا میں پروگرام کرتا تھا، پتہ نہیں کسی انہی کے کوئی آدمی آیا ہوا تھا یہاں، ہمارے پروگرام میں شریک ہوا، اس نے ویڈیو بنا کے ان کو دکھا دیا، اتنا خوش ہوئے جو انعام کی تقسیم کا پروگرام تھا کہ کہا اس سال ہماری طرف سے بھی 12 بچوں کو جو سب سے ہائی ہیں ان کو یہ دے دیجئے گا 1,000 روپئے۔ اب آپ سوچیں تعلیم کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ غریبی دور کرنے اور جہالت دور کرنے کے لیے کم از کم جاہل کو بھی تو جگنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ دشمن غربت کا خود غریب ہے، جہالت کا دشمن خود جاہل ہے، جہالت کا کہ علم کا دشمن خود جاہل بنا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہے۔ جیسے ایک مردہ ہے، قبلہ وسیع صاحب معاف کیجئے گا،
اور یہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے یہاں، ہر قوم میں دیکھیے ایک مولانا صاحب چلا رہے ہیں بیچارے، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، آدمی بہت کم۔ ہمارے شہر کے سر سید قاسمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شہر کے، پورے ملک کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اتنا کام کرنے والے لوگ سب کے سب آپ دیکھتے ہیں، لیکن کام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ سنت چلی آ رہی رسول اللہ کے زمانے سے، کام کیا مر گئے، 80 آدمی نہیں دکھائی دیے مٹی میں، بہت زیادہ تعداد تھی تو 80 آدمی تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو کام کرنا بڑا جگرے کا کام ہوتا ہے، بہت برداشت کا کام ہوتا ہے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ علم کا کام کیا۔ کون ایسا ہے اس میں جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ ہمارے درمیان اداروں کے بارے میں، اداروں میں سروس کرنے کے بارے میں اتنا جھگڑا، اتنی لڑائی، اتنی آفت، ممبر بننے کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں اتنی آفت ہے۔ خدا کی قسم ایسے لوگ آفت کرتے ہیں جو چاہیں تو ویسے ہی کالج تیار کر لیں، ویسے ہی ادارہ بنا ڈالیں، ویسے ہی کیفیتیں بنا ڈالیں، مگر افسوس یہ ہے لڑنے کا مزاج ہے تو لڑنے کی خواہش زیادہ ہے اور بنانے کی خواہش بہت کم ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میں بس تقریر تمام کر رہا ہوں، کاش جو لوگ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کر کے، ابھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا میں کہ نصیر الدین صاحب کا ایک واقعہ، انہوں نے کہا جہاں پہنچے کہا کہ سب لوگ اگر میری تقریر سننا ہے تو سب لوگ پیسہ جمع کریں۔ اب سب بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ پیسہ لے کے پڑھیں گے سب لوگ، یعنی ہر آدمی پڑھ کے تو ہر آدمی پیسہ دے۔ تو ہر آدمی نے مجبوراً سوچا کہ پتہ نہیں کیا، کہا ایک اہم بات بتانے والا ہوں، ہر آدمی پیسہ جمع کرے۔ اب سب آدمی جلدی جلدی پیسہ جمع کرنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں کیا اہم بات بتاویں جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ سارا مجمع پیسہ جمع کر کے اور انہوں نے جھولی میں لے کے وہ ممبر پہ بیٹھ گئے، کہا یہ سب نے پیسہ دیا۔ اور اب میں سناتا ہوں، پوری تقریر کیا۔ اب میں آج یوں ہی کہہ دوں قلب صادق صاحب کی طرح تقریر کیا، اب انہوں نے چاہے جو کیا ہو، لیکن فی الحال یہ سمجھ لیجئے قلب صادق صاحب کی طرح تقریر کیا۔ متحد رہیے، اتحاد میں ترقی ہے، لڑیے مت، اس میں نقصان ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، متحد کا مطلب سنی شیعہ نہیں، دنیا انسانیت متحد رہے، صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لوگ انسان متحد رہیں، اور جو بھی اقتدار کا خواہاں ہے وہ اختلاف کیے بغیر اقتدار کا ہاتھ پاتا ہی نہیں، اسی کو اس کے پاس ہونا نہیں ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے، انہوں نے مولانا نے مولا علی کے قول کو پیش کیا ہے، لیکن میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، ایکسیلنٹ اگر حاصل کر لیا، آپ نے علم میں کسی تبحر پیدا کر لیا، آپ نے اپنے ہنر میں ایسا مقام حاصل کر لیا کہ کوئی اس مقام پہ نہ پہنچا ہو، تو دولت بھی اس کے پیچھے چلے گی، عزت بھی اس کے پیچھے چلے گی، حکومت بھی اس کے پیچھے چلے گی، اقتدار بھی اس کے پیچھے چلے گا، اور عورت بھی اس کے پیچھے چلے گی۔ سن لے جوان، ہاں ایکسیلنٹ پیدا کیجئے، آگے بڑھئے، ہم اپنے فن میں یکتا ہو کے رہیں گے۔ تو انہوں نے جب تقریر کیا، آپ سوچیں گے بیچ سے غائب، بات میری بھی ختم ہو رہی ہے، میں سیدھے لکھنؤ سے ادھر چلا رہا ہوں، سیدھے بالکل بلا کہیں رکے ٹکے۔ اب جیسے ہی انہوں نے تقریر ختم کیا تو سب کو پیسہ بانٹنا شروع کر دیا، کہا یہ آپ کا 100 روپیہ، آپ کا 50 روپیہ، آپ کا 10 روپیہ، سب کو جن کا تھا لکھا پڑھی میں سب انہوں نے دے دیا۔ کہا صاحب آپ کو جب واپس کرنا تو دے دیا کیوں؟ کہا صاحب اس لیے لیا تھا کہ آپ لوگ اسی وجہ سے آ کے سن لیجئے گا۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر یہی قلب صادق صاحب کی طرف سے اعلان ہوتا کہ 3000 بچے یہاں اور پڑھائے جائیں گے تو 17000 کا مجمع یہاں دکھائی دیتا۔ توجہ فرمائے اپنے، تعزیتی جلسہ یعنی جیسے مریا ہوا کام۔ ارے بھئی یہ تعزیتی جلسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرنے والے کی زندگی کا بیان کر کے لوگوں کے اندر زندگی بانٹی جاتی ہے، زندگی پیدا کی جاتی ہے، حیات پیدا کی جاتی ہے۔ قلب صادق صاحب، میں جنازے میں تھا وہاں، خدا کی قسم ایسا جنازہ اس انداز سے میں نے بھی بہت جنازے دیکھے، ایران سے لے کے تمام جہاں پر دنیا تک۔ ایران میں شہداء کا جنازہ آتا تھا تو یقیناً گریہ بہت ہوتا تھا شہداء کے جنازے پر، لیکن قلب صادق صاحب کا جب جنازہ اٹھا ہے،
हजारों औरतें रो रही थीं, बच्चे तड़प रहे थे, बुजुर्ग गोशों किनार में रो रहे थे। ये ताबूत नहीं उठा था, एक अली के चाहने वाले का जनाजा उठा था। बिला तशबीह मेरे जहन में जैसे लगा कि मेरे मौला का जब कूफे में शहादत का ऐलान हुआ है तो तमाम लोग रोने लगे। बेवाएं बेचैन हो गई, फुकरा बेचैन हो गए, मजबूर बेचैन हो गए, परेशान हाल मजबूर बेचैन हो गए। क्यों? इसलिए कि हजरत अली बहैसियत अली के नहीं रहे, हर एक के साथ उसी के जैसे बन के रहे, गरीब के साथ गरीब बने रहे, मफलूकुल हाल के साथ मफलूकुल हाल बने रहे। तो अजीज़ों, वो जनाजा उठ रहा था, मैं देख रहा था कि वाकई कूफे का मंजर क्या रहा होगा जब एक अदना चाहने वाले के जनाजे का ये मंजर है। अजीज़ों, कल्ब सादिक साहब के मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो आज ही ये जो ताज़ियती जलसे की कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट है कि कल्ब सादिक मिशन के नाम से रजिस्ट्रेशन करा के किसी तालीमी मुहिम का आगाज़ करें। मेरा जो ताउन है मैं हाजिर हूँ, और जो लोग भी चाहते हैं, अच्छा ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तकरीर हमारी तकरीर तहरीर सब 2 दिन बाद कब्र में सब चले जाएंगे, ना हमको तकरीर का लोहा मनवाना है, ना सिक्का मनवाना है, और ना कोई ये ख्वाहिश रखे। बड़े बड़े लोग चले गए, का जलसे में आके हमने अपने को पहचानवा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, सब चले गए एक से एक लोग। इसी कल्लू के मामबाड़े में न जाने कितने लोगों को लोगों ने देखा और कहाँ आए और कहाँ चले गए। लेकिन ये कल्ब सादिक साहब, इतने बयानात जिस दिन इंतकाल हुआ है, इतने बयानात आए हैं कि अगर लिख दिया जाए तो 500-600,000 सफ़े की किताब तैयार हो जाएगी। शख्सियत इतनी गिरा कदर थी। तो ये ऐसे ही नहीं, इखलाक, बोलचाल, इतनी मीठी बोल। कल्ब जवाद साहब की बेटी की शादी थी बड़े बड़े में, वहाँ पर सारे लीडरान वगैरह सभी आए थे। और इतने में देखा कि कल्ब सादिक साहब आखिर में तशरीफ़ लाए। वो पहले वाली हेडलाइन से नहीं, सबसे पीछे वाले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सबसे मिलते हुए, जितने छोटे नाटे कमज़ोर दबे सब हड़बड़ा हड़बड़ा उठे जा रहे, सरकार सरकार। उसके बाद पहुँचे लीडरान के पास, और फिर लीडरान के साथ उसी वो क्या कहते हैं बराबरी के साथ मुलाकात और मिलना, ये सब माने रखता है। ऐसा थोड़ी है आदमी बिलावजी थोड़ी कल्ब सादिक चिल्ला रहा है। क्यों? इखलाक, इल्म के बाद इखलाक होना चाहिए। हुस्न इखलाक, कायदे से मिलना। पता चला कि टेढ़ा मुंह बनाए बाहर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहा तो मुंह भी टेढ़ा करके कहा कल्ब सादिक साहब की ताज़ियती जलसे में जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे मीठे बशाश अशाश मुस्कुराते चेहरे की ताज़ियती जलसे में जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि खाई जाएंगे मार डालेंगे हैं। तो अजीज़ान गिरामी, इन सब चीज़ों को जो हमारी ज़िंदगी का बेस है, हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए, हमारे अंदर ज़िंदगी पैदा होना चाहिए। लिहाजा ये जलसा भी ऐसे हालात में बहुत ही अजीम जलसा है जहाँ वाकई मानों में लोग समझते नहीं कि हाँ किसी की शख्सियत की क्या अहमियत है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम सब आलिम, साहिबान अखलाक, साहिबान किरदार और काम करने वालों के लिए हौसले का सबब बने, हिम्मत शिकनी का सबब न बने। आप हजरात से गुजारिश है कि मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आप मौलाना कल्ब सादिक साहब क़िबला की रूह को इशाल फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।